شاہ صاحب آپ کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی درود پاک کی کثرت میں خوب اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ کیا ایسا کرے کہ درود شریف کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے؟ جی، اس کا یہ ہے کہ یہ پہلے تو اپنے ذہن میں یہ ایک مقصد بنا لے کہ کوئی بھی ایک تعداد مقرر کر لے، ڈیلی کی نہیں، اپنی لائف کی ایک تعداد مقرر لازمی کرے. سبحان اللہ. جیسے اس نے اپنے ایک ایمبیشن بنایا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں اتنے پلاٹ لینے ہیں، اتنے پلازے بنانے ہیں، اللہ اکبر. اتنے میں نے وہ گاڑیاں لینی ہیں. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ میرا درود شریف کا اتنا ٹارگٹ میں نے اچیو کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جب تک ٹارگٹ نہیں بنائے گا تب تک اس کی باقاعدگی نہیں آئے گی. اب اس کے اندر اس کے اپنی مصروفیات پر ہے کہ آیا کہ وہ اس میں روز کتنا پڑھ سکتا ہے، اپنی مصروفیات کے مطابق اس کی تعداد کو خود مقرر کرے. اور اگر اس میں تعداد میں اگر وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی پریشان ہونے کی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ چاہے تھوڑا پڑھے لیکن مستقل پڑھے. مستقل پڑھنے کے لیے، روزانہ پڑھنے کے لیے جو آپ کا کوشچن تھا وہ یہ ہے کہ تسبیح اس کے پاس ہر حال میں اس کے ہاتھ میں رہنی چاہیے. سبحان اللہ. بے شک. اگر تسبیح ضروری نہیں ہے کہ کاؤنٹر ہو، دوسری ہو، تو جو بھی ہو جو اس کو سوٹ کرے، جس پر آسانی سے پڑھ سکے، جس تسبیح پر آسانی سے پڑھ سکے اسی کو ہی پڑھے. لیکن تسبیح ہاتھ میں رکھے، جب جیب میں رکھے گا اس کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہاں سے فری ہو کے جیب سے درود شریف والے کے لیے تسبیح پڑھنے کے لیے نکال لوں گا، تو نہیں ہو سکے گا. وہ 5 منٹ 7 منٹ کے بعد وہ ٹائم نہیں آئے گا. بس اگر ہے کاؤنٹر چھوڑ دے، کر لے اپنا کام، لیکن کاؤنٹر ہاتھ میں رہنا چاہیے. بالکل جیسے فری ہوگا دوبارہ سے سٹارٹ کر دے. بالکل سے، کیونکہ یہ ریمائنڈر کا کام دیتا ہے نا. دیکھیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ درود شریف کی کثرت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ سے درود پاک نہیں پڑھا جا رہا، آپ صرف کاؤنٹر تسبیح کو اپنی فنگر پر سجا لیں. بس جیسے شاہ صاحب نے سجائی ہوئی ہے نا، اسے فنگر میں رکھنے کا معمول بنا لیں. یقین مانیں یہ آپ کی فنگر میں رہے گی نا، آپ کی زبان خود بخود حرکت کرنا شروع کر دے گی. اور جب آپ نے ایک تعداد فکس کی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ خود ریمائنڈ کرے گی، یہ بتائے گی کہ بھئی آپ نے نیت کی تھی کہ بھئی میں نے آج اتنا درود پاک پڑھنا ہے، تو آپ خود بخود درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ بڑا ایک آسان نسخہ ہے. اور باقی آپ کو ایک خوشخبری سناتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین ان قریب رمضان المبارک میں یا اس کے بعد ہم درود ابراہیمی کا ایک بہت بڑا لشکر بنانے لگے ہیں، اور درود ابراہیمی کا ایک بہت بڑا کارواں ہوگا، اور دنیا بھر سے عاشقان رسول اس لشکر کا حصہ ہوں گے. اور انشاءاللہ درود ابراہیمی کی بہت خاص ریاستیں، بڑی ریاستیں، اجازت کے ساتھ ریاستیں، اور ایسی خاص ریاستیں کہ ان کے ذریعے آپ جو ہے وہ جادو جنات کا علاج بھی کر سکیں گے. اور اللہ نے چاہے اس کے ذریعے جو ہے آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، ٹینشنوں سے، دکھوں سے، غموں سے، اللہ نے چاہا تو آزادی بھی آپ کو نصیب ہوگی. اللہ کی بہت زیادہ رحمتوں کا نزول ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ نگاہ کرم آپ کو نصیب ہوگی. نبی پاک علیہ السلام کی توجہ اور قرب خاص نصیب ہوگا، اور وہ کچھ ملے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو آپ پہلے سے پلاننگ کر لیجئے. اللہ نے چاہا تو بہت جب مناسب وقت آئے گا تو اس وقت میں اس درود ابراہیمی کی ریاضت کی اناؤنسمنٹ بھی کی جائے گی. تو شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکات نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے ہمیں بھی بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.